آزاد کشمیر پارلیمانی پارٹی نے وزیراعظم کے فیصلے کا اختیار نواز شریف کو دے دیا۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ آزاد کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر وزارت عظمیٰ کے مضبوط ترین امیدوار ہیں، جبکہ طارق فاروق، کرنل ریٹائرڈ وقار اور راجہ فاروق حیدر بھی وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں شامل ہیں۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے مری میں نواز شریف کی زیر صدارت اہم مشاورتی اجلاس ہوا۔ آئینی عہدوں، مخصوص نشستوں اور دیگر اہم ذمہ داریوں کے لیے امیدواروں کے ناموں پر مشاورت کی گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے حلقہ LA-14 باغ سے عوامی اتحاد کے امیدوار ساجد اقبال عباسی کامیاب قرار۔ LA-17 باغ سے پیپلز پارٹی کے فیصل ممتاز راٹھوڑ کامیاب قرار پائے۔ الیکشن کمیشن نے 10 اگست کو ہونے والے انتخابات کے نتائج کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ آزاد کشمیر کے ضلع باغ کے 2 حلقوں کے 23 پولنگ اسٹیشن پر ری پولنگ، LA-15 کے 9 اور LA-16 کے 14 پولنگ اسٹیشن شامل ہیں۔ پولنگ ختم ہونے میں 1 گھنٹے سے بھی کم وقت باقی۔ LA-15 میں پیپلز پارٹی کے ضیاء القمر اور نون لیگ کے مشتاق منہاس، جبکہ LA-16 میں نون لیگ کے سردار میر اکبر اور پیپلز پارٹی کے سردار قمر زمان مد مقابل۔ دونوں حلقوں میں 10 اگست کو عملہ نہ پہنچنے اور کشیدگی کے باعث پولنگ ملتوی کی گئی تھی۔ بھارتی فوج کی کردم عوامی ایکشن کمیٹی کی مبینہ حمایت گٹھ جوڑ ایک بار پھر بے نقاب ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق بھارتی فوج نے یوم آزادی کی پاکستان پر LOC کے کیرن سیکٹر میں بڑی سکرین پر کردم کمیٹی اور اس کے سرغنہ کی حمایت میں ویڈیوز چلوائیں۔ سوشل میڈیا پر دیکھا جا سکتا ہے کہ بھارتی فوج نے بڑی سکرین پر کردم کمیٹی اور سرغنہ امان کی حمایت میں ویڈیو چلا رکھی ہے۔ اقدام کو پاکستان مخالف جذبات بھڑکانے کی کوشش قرار دیا گیا۔ IPS چینل کی پاکستان کی امریکہ ایران کشیدگی کم کرانے کی سفارتی کوششوں کی تائید۔ جریدے نے پاکستان کو واشنگٹن تہران رابطے کا مؤثر پل اور خطے میں امن کا اہم سفارتی کردار قرار دے دیا۔ کہا کہ پاکستان کی محتاط سفارتکاری نے اعلیٰ سطح کے مذاکرات کی راہ ہموار کی۔ اسلام آباد MOU کو وسیع جنگ سے بچانے کے لیے قابل عمل سفارتی فریم ورک ہے۔ یورپی سفارتی اثر محدود ہونے کے بعد پاکستان ایران کے معاملے میں نمایاں علاقائی سفارتی مرکز بن کر ابھرا۔ یورپی یونین نے بھی پاکستان کے کردار کا خیر مقدم کیا۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان معاہدہ اسلام آباد کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ معروف امریکی خارجہ پالیسی ماہر ڈینیل مارکی کی بھارتی نیوز پلیٹ فارم دی وائر کو انٹرویو۔ کہا کہ سہ افریقی تعاون سے پاکستان کی صلاحیت، مالی پشت بنائی اور علاقائی اثر و رسوخ بڑھے گا۔ بھارت نے مشرق وسطیٰ میں خصوصی تعلقات قائم کرنے کے لیے اربوں ڈالر خرچ کیے مگر ناکام رہا۔ پاکستان کی مؤثر سفارتکاری نے اسلام آباد کو دوبارہ علاقائی طاقت کے مرکز میں پہنچا دیا۔ منسک، ماسکو اور کراچی کو ملانے والے پائلٹ ریلوے فریٹ کی روٹ کی تیاری شروع۔ ماسکو میں پاکستانی سفیر فیصل نیات رمزی کا پاکستان کے یوم آزادی کی تقریب سے خطاب۔ کہا کہ منصوبے پر روس اور بیلاروس کے ساتھ مل کر کام جاری ہے۔ ابتدائی مرحلے میں کراچی یا اسلام آباد سے کوئٹہ، پھر زہدان، ترکمانستان، ازبکستان اور قازقستان کے راستے روس تک ریل رابطہ قائم کرنے پر کام کیا جا رہا ہے۔ روسی نائب وزیر خارجہ نے منصوبوں کو باہمی تعاون کے لیے اہم قرار دے دیا۔ بھارت کے یوم آزادی پر کنٹرول لائن کے آر پار اور دنیا بھر میں آج یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ مظفر آباد سمیت آزاد کشمیر بھر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کی کال پر احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں۔ مظاہرین نے سیاہ پرچم اٹھا کر بھارت کے خلاف نعرے لگائے۔ حریت رہنماؤں نے اقوام متحدہ سے خطے میں پائیدار امن کے قیام کا مطالبہ کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھی بھارتی قبضے کے خلاف احتجاج، بھارتی فوج کے ظالمانہ اقدامات جاری۔ مقبوضہ وادی بالخصوص سری نگر مکمل طور پر فوجی چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کا خوشاب کا دورہ جوڈیشل کمپلیکس نوشہرہ کا افتتاح کر دیا۔ تقریب میں اٹارنی جنرل پاکستان سمیت اعلیٰ حکام، وکلاء اور جوڈیشل افسران شریک ہوئے۔ عالیہ نیلم نے کہا کہ کمپلیکس سے شہریوں کو مقامی سطح پر انصاف ملے گا اور انہیں خوشاب کچہری نہیں جانا پڑے گا۔ ججز میرٹ پر فیصلے یقینی بنائیں۔ نوجوانوں کو سرکاری نوکری کے بجائے کاروبار کی طرف بھی آنا چاہیے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی لاہور میں نجی یونیورسٹی میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ بے روزگاری نوجوانوں میں مایوسی اور ذہنی دباؤ کا باعث بنتی ہے۔ نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنا حکومت اور معاشرے کی اہم ذمہ داری ہے۔ ہمارے ملک میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں۔ نوجوان کے ہنر کو مارکیٹ سے ہم آہنگ کر کے روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں گے۔ نوجوان کو کاروبار سیٹ کرنے کے لیے حکومتی اسکیموں سے مدد دی جا رہی ہے۔
لاہور کے علاقے ہربنسپورہ کینال روڈ پر تیز رفتار کار درخت سے ٹکرا گئی، 5 افراد جاں بحق، 1 بچہ زخمی۔ تیز رفتار کار کی زد میں آ کر 2 راہگیر جبکہ کار میں سوار 3 افراد جاں بحق ہوئے۔ لاشوں اور زخمیوں کو سروسز اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ٹریفک پولیس کے مطابق جاں بحق افراد میں 15 سالہ مزمل، 18 سالہ نعمان، 20 سالہ عبد الرحمان، 17 سالہ فرقان اور 19 سالہ جنید بھی شامل ہیں۔ میر رضا قتل کیس کی تفتیش میں پیش رفت، تفتیشی کمیٹی میں مزید 2 اراکین شامل، تعداد 9 ہو گئی۔ کمیٹی نے میر رضا کا موبائل فون اور سمارٹ واچ NCCIA سے واپس دے دی۔ لاہور فرانسک لیب بھیجا جائے گا۔ میر رضا کے اہل خانہ نے NCCIA سے فرانسک کروانے پر تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ میر رضا قتل کیس میں مقتول کے بزنس پارٹنر محمد احمد کو شہر سے باہر جانے سے روک دیا گیا۔ عبوری ضمانت میں توسیع، کراچی سٹی کورٹ کے جج کا تفتیش میں سست روی پر اظہار تشویش، کہا کہ والد، خاندان اور شہر والے پریشان ہیں کہ ایک بندے کا قتل ہوا، تحقیقات کریں، جو حقائق سامنے لائیں۔ مقتول کے بزنس پارٹنر احمد نے ٹرائل کورٹ میں عدالتی کارروائی کو جوائن کر لیا۔ میڈیا سے گفتگو میں وکیل جبران ناصر نے کہا کہ پورا شہر یہ سوال کر رہا ہے کہ قاتل کو کیوں بچایا جا رہا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی کو گرفتار کریں یا نہ کریں، امید ہے نئی ٹیم اس کیس میں شفاف تحقیقات کرے گی۔ لاہور میں پولیس حراست میں 2 خواتین کے پراسرار ہلاکت، موت کی وجہ تاحال معمہ۔ پوسٹ مارٹم میں پھیپھڑوں پر سیاہ دھبے اور دل میں خون کے لوتھڑے ملے، تشدد ثابت نہیں ہوا۔ پولیس کے متضاد موقف پر سوالات اٹھ گئے۔ خواتین تھانے پہنچ کے 2 گھنٹے بعد جاں بحق ہوئی تھیں۔ لاہور میں 3 پولیس اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ریحان بٹ کے گھر سے ہینڈ گرنیڈ برآمد۔ ریحان بٹ اور فیاض بٹ کے خاندان کے دیگر افراد کو بھی شامل تفتیش کر لیا گیا۔ ٹارگٹ کلر سے رابطے میں رہنے والے اہلکاروں سے تفتیش جاری۔ ریحان بٹ، فیاض اور طارق نے سب انسپکٹر عدیل اور کانسٹیبل اسد پر فائرنگ کے بعد موبائل فون بند کر دیے۔ ملزمان کا فرار ہونے والے ساتھی طارق پولیس کی گرفت میں نہ آ سکا۔ حیدرآباد کے علاقے قاسم آباد میں پولیس کا مکان پر چھاپا، مبینہ حبس بجا میں رکھے گئی انڈونیشین خواتین بازیاب۔ پولیس کے مطابق اندر مارلین نامی خاتون نے پیغام کے ذریعے شوہر پر گھر میں قید رکھنے اور پاسپورٹ چھیننے کا الزام لگایا تھا۔ تھانہ ویمن پولیس نے خاتون کو عدالت میں پیش کر دیا۔ کوہستان کرپشن سکینڈل میں نامزد ملزم کی پہلی پلی بارگین کی درخواست منظور۔ ملزم نے 40 کروڑ 96 لاکھ روپے کی پلی بارگین کی درخواست دی تھی۔ درخواست جلد احتساب عدالت میں جمع کرائی جائے گی۔